آہن گراں کالج کے منتظمین، راجستھان اردو اکیڈمی کے معزز اراکین، منتظمین، عمائدین شہر اور عزیز طالبات، پروفیسر صغیر افراہیم صاحب نے اتنی مفصل، مربوط اور دلچسپ گفتگو کی کہ اس کے بعد میں یہ پریشان ہوں کہ سر سید کے کس گوشے پر میں بات کروں۔ جو باتیں ہو چکی ہیں انہیں ریپیٹ کرنا ظاہر ہے آپ لوگوں کا وقت ضائع کرنا ہے، تو میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کا وقت میں ضائع کروں۔ اور معظم صاحب کا جب میرے پاس فون آیا تھا کہ سر سید پر ایک لیکچر آپ کو دینا ہے، تو انہوں نے مجھ سے ایک تقاضا یہ بھی کیا کہ یوں تو سر سید پر بہت سی باتیں ہوتی ہیں، لیکن آپ کچھ باتیں ایسی کریں جو ذرا مختلف ہوں، نئی ہوں۔ اب یہ اپنے آپ میں ایک چیلنج ہے کہ سر سید پر کوئی نئی بات، ظاہر ہے بہت سی تقریریں ہر سال، خاص طور پر یہ 17 اکتوبر کا موقع تو ایسا ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں سر سید ڈے ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ایلومنائی اور عاشقان سر سید، پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہوگا جہاں آج سر سید کو یاد نہیں کیا جا رہا ہوگا، تو ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو سر سید کو ہم صرف اس لیے یاد نہیں کرتے، صرف وہ لوگ یاد نہیں کرتے جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طلباء ہیں، بلکہ وہ لوگ بھی یاد کرتے ہیں جن تک کسی نہ کسی صورت میں سر سید کے مشن کی روشنی پہنچی ہے۔ تو آج کی یہ بزم، آج کا یہ جلسہ، ظاہر ہے جو طالبات بیٹھی ہیں وہ آہن گراں کالج کی اسٹوڈنٹ ہیں، ان کا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے براہ راست کوئی تعلق تو نہیں ہے، لیکن تعلق ہے۔ اگر آپ تاریخ پڑھیں گے اور تاریخ کی روشنی میں اپنے حالات کا تجزیہ کریں گے تو آپ اپنا رشتہ بہت آسانی سے سر سید تحریک اور سر سید کے مشن سے جوڑ پائیں گے، اور آپ کو بھی یہ لگنے لگے گا کہ ہم بھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ایک فرد کی حیثیت سے ہمارا بھی کوئی فرض بنتا ہے۔ حضرات، ہم ذرا تاریخ کی طرف چلتے ہیں، اور چونکہ صغیر صاحب نے سر سید پر گفتگو کرتے ہوئے عصر حاضر کے تقاضوں اور عصر حاضر کے مسائل کو سر سید کے واقعات سے اس قدر جوڑا، تو میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، اور میں ذرا سا ماضی کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ بہت کچھ سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، غور کرنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے ماضی ہمیں بہت مواد دیتا ہے، لیکن ماضی کو پڑھنے کا، ماضی کو دیکھنے کا ایک طریقہ ہے۔ ماضی کو جب بھی ہم دیکھیں تو ہندو اور مسلمان کے چشمے سے نہ دیکھیں، ماضی کو جب بھی ہم دیکھیں تو ایک انسان کے چشمے سے دیکھیں۔ اگر ماضی کو ہم انسان کے چشمے سے دیکھیں گے تو پھر ہمارے لیے بڑی آسانیاں ہو جائیں گی۔ اب سر سید پر بات کرتے ہوئے عموماً ہم دو انتہا پر کھڑے نظر آتے ہیں۔ ایک انتہا تو وہ ہے، اور یہ مثال سر سید کی زندگی میں بھی آپ تلاش کر سکتے ہیں، ایک انتہا تو وہ ہے جس میں سر سید کے مخالفین کھڑے ہیں اور وہ سر سید کو اپنی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ آپ ذرا سر سید کے عہد کو دیکھیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ جتنی مشقتوں کا، جتنے مسائل کا سامنا اس شخص نے کیا، کوئی اور ہوتا تو اتنی تاب نہ لا پاتا، اتنی ہمت پیدا نہ کر پاتا، اور شاید وہ مشن ادھورا رہ جاتا۔ لیکن یہ سر سید کی ذات ہے جو آہن گر کی طرح ایک فولادی جذبے کے تحت، یہ آہن گراں کالج ہے تو یہاں کی طالبات میں، یہاں کے اسٹوڈنٹ میں بھی سر سید کی طرح وہی آہنی جذبہ ہونا چاہیے، تاکہ وہ
وقت کا رخ موڑ سکیں۔ تو ایک طرف تو ایک طبقہ وہ نظر آتا ہے جو سر سید کا مخالف ہے اور وہ اپنی انتہا پر کھڑا ہے، اور دوسری طرف وہ طبقہ نظر آتا ہے جو سر سید کا اتنا بڑا بت بنا لیتا ہے کہ اس سے ذرا بھی آپ اگر اختلاف کریں، اس سے ذرا بھی انحراف کریں تو آپ معتوب ٹھہرتے ہیں۔ میرا خیال ہے دونوں طریقے غلط ہیں۔ آپ کو جب بھی تاریخ پڑھیں تو بہت ماڈریٹ طریقے سے علم کی بنیاد پر اور دلیلوں کی بنیاد پر تاریخ کو پڑھیں۔ تو تاریخ پر ہم نظر ڈالیں تو مسلمانوں کی بر صغیر میں جو ایک انٹلیکچول ہسٹری ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کچھ افراد ہیں جن کے بغیر وہ انٹلیکچول ہسٹری کبھی مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ کہاں سے شروع کریں گے؟ غالب، سر سید اقبال، مولانا ابوالکلام آزاد اور محمد علی جناح، یہ وہ نام ہیں تاریخ کے جن کے بغیر بر صغیر میں مسلمانوں کی تاریخ کا کوئی بھی حوالہ مکمل نہیں ہوتا۔ جب تک آپ ان پر غور نہیں کریں گے، جب تک آپ ان کو پڑھیں گے نہیں، تاریخ سمجھ ہی نہیں سکتے، اور جب آپ اپنی تاریخ نہیں سمجھیں گے تو آپ کا حال بھی درست نہیں ہوگا۔ تو جو لوگ تاریخ کو بھول جاتے ہیں، جو لوگ اپنے ماضی کو بھول جاتے ہیں، ان کا حال وہی ہوتا ہے جو آج ہمارا ہے۔ تو ہم نے اپنے تاریخ کو بھلا دیا ہے، جو سچی بات ہے۔ ہم تاریخ نہیں پڑھتے، تاریخ کو ایک آؤٹ ڈیٹڈ سبجیکٹ سمجھتے ہیں، لیکن تاریخ میں زندگی پیدا کرنے کے کتنے امکانات ہیں، کتنی حرارت ہے، یہ آپ پڑھ کے دیکھیے، سیکھ کر دیکھیے، آپ کو اندازہ ہوگا۔ اور سر سید پر بات کرتے ہوئے ایک ٹرو کانٹیکسٹ چاہیے، تناظر چاہیے، پس منظر چاہیے۔ اگر آپ نے صحیح تناظر کا انتخاب نہیں کیا تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ یقین جانیے سر سید کو پڑھتے ہوئے آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ اس لیے سر سید پر بات کرتے ہوئے ایک ٹرو کانٹیکسٹ، جو صحیح تناظر ہے، اس سے واقف ہونا ضروری ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ سر سید کی پوری زندگی، ایک لمحہ بھی سر سید کا اپنا ذاتی نہیں تھا، کوئی ایک لمحہ کبھی ذاتی نہیں رہا۔ آپ ان کے اوائل سے دیکھیے، ابتدائی زندگی سے دیکھیے، جب ابھی انہوں نے تحریک کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا کہ بعد میں وہ کوئی مدرسۃ العلوم قائم کریں گے، کوئی کالج قائم کریں گے، کچھ کریں گے قوم کے لیے، ابھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تب سے دیکھیے وہ شخص کیا کر رہا ہے۔ جب وہ سید الاخبار میں لکھا کرتا تھا، وہاں سے آپ ان کی زندگی کو دیکھیے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ اس شخص کی زندگی کا کوئی لمحہ بھی اس کا اپنا ذاتی نہیں تھا۔ تو موجودہ جو حالات ہیں، ظاہر ہے بہت تشویشناک صورتحال ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بھی سر سید ضروری ہیں، اور ان حالات سے باہر نکلنے کے لیے بھی سر سید ضروری ہیں۔ جب تک ہم سر سید کو نہیں سمجھیں گے، ہم ان حالات سے نہیں نکل سکتے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس سے نکلیں۔ اور بہت سے لوگ ہیں تاریخ میں، بر صغیر کی مسلمانوں کی تاریخ میں، جن کو ہمیں سمجھنا چاہیے، لیکن سر سید کو سمجھے بغیر ہمارا کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ اتنی بڑی شخصیت سر سید کی تاریخ میں، اتنا بڑا بت ہے سر سید کا کہ ان کی شخصیت ناگزیر ہو جاتی ہے، ان کا حوالہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے، کسی بھی شخصیت کو سمجھنے کے لیے 3 بنیادی حوالے ہیں۔ کسی بھی عہد میں کسی بڑی شخصیت کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے کچھ اصول ہیں، وہ 3 بنیادی حوالے ہیں۔ پہلا، تصور خدا، کہ اس شخص کا تصور خدا کیا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں مذہب، وہ شخص بھی جو مذہب میں یقین نہیں رکھتا، اس کا بھی اپنا ایک تصور خدا ہے۔ دوسرا، تصور انسان، اور تیسرا، تصور کائنات یا تصور دنیا۔ خدا کے بارے میں سر سید کے کیا خیالات ہیں، انسان کے بارے میں سر سید کیا سوچتے ہیں، اور دنیا کے بارے میں سر سید کیا سوچتے ہیں۔ جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے تب تک سر سید کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے۔ ہم سر سید کی پوری زندگی پڑھیں، ہم یہ تینوں پہلو
ایک دوسرے میں حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. یعنی آپ سر سید کا تصور خدا پڑھیے تو اس میں تصور انسان بھی نظر آتا ہے, تصور کائنات بھی نظر آتا ہے. سر سید نے کبھی ان تینوں تصورات کو الگ الگ کر کے نہیں دیکھا. چاہے وہ تفسیر پڑھ لیجیے, 16 پاروں کی سر سید نے تفسیر لکھی اور بڑے ہنگامے ہوئے اس تفسیر کے بعد. وہ پڑھ لیجئے, ان کا مشن دیکھ لیجئے, ان کا ویژن دیکھ لیجئے. تو سر سید نے ان تمام چیزوں کو آپس میں اس طرح حل کیا ہے کہ ان کو بہت زیادہ آپ الگ نہیں کر سکتے. 1857 سے پہلے کے سر سید, 1857 کے بعد کے سر سید, پڑھی ان کی زندگی, آپ کو اندازہ ہوگا کہ 1857 کے پہلے کے سر سید مختلف ہیں, ان کے مسائل مختلف ہیں, وہ دوسرے مسائل پر غور کر رہے ہیں, اور 1857 کے بعد ان کا موضوع بدل جاتا ہے. 1857 سے پہلے وہ مذہبی موضوعات پر غور کر رہے تھے, کچھ اردو لٹریچر پر غور کر رہے تھے, اور 1857 کے بعد منظرنامہ تبدیل ہو گیا. اگر وہ وہی کرتے رہتے تو پھر وہ بہت پیچھے رہ جاتے. انہیں فکر لاحق ہوئی کہ اپنی قوم کے بارے میں کچھ سوچا جائے, اپنی قوم کے بارے میں کچھ کیا جائے. تو یہ دو مختلف پہلو ہمیں, اور ہر بڑی شخصیت کی یاد رکھیے کہ دنیا کی جتنی بڑی شخصیات ہیں ان کے کم سے کم, یوں تو ہر شخص کے متعدد پہلو ہوتے ہیں, لیکن کم سے کم 2 غالب پہلو ہوتے ہیں. ہمیں اقبال بھی ہم دیکھیں تو اقبال بھی ہمیں ایک اقبال نہیں 2 اقبال نظر آتے ہیں. غالب بھی ہمیں ایک غالب نظر نہیں آتا, 2 غالب نظر آتا ہے. اسی طرح سر سید ایک سر سید نہیں بلکہ ان میں ہمیں 2 سر سید نظر آتے ہیں. ایک سر سید وہ جو 1857 سے پہلے کچھ اور کر رہا تھا, اور ایک سر سید وہ جو 1857 کے بعد کچھ اور کر رہا تھا. اچھا, اب ذرا میں ماضی کو حال سے ملانے کی کوشش کرتا ہوں, اور ماضی سے حال کی طرف جب میں آتا ہوں تو ذرا, چونکہ نیو جنریشن کے لوگ بیٹھے ہیں, ہماری بہنیں بیٹھی ہیں, اور آج کی یہ جو نسل ہے اور آج کا یہ جو دور ہے وہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے. سب کے پاس اینڈرائڈ فونز ہیں, آئی فونز بھی ہوں گے کچھ لوگوں کے پاس. تو کیا کرتے ہیں ہم, اس فون کا کچھ استعمال ہوتا ہے نا ہر چیز کا, ہم اس فون کا کیا استعمال کرتے ہیں؟ استعمال ہوتا ہے نا, اس کا پازیٹیو استعمال ہوتا ہے, اس کا نگیٹو استعمال ہوتا ہے, ہر چیز کا استعمال ہوتا ہے. تو سب کے پاس فون ہیں اور سب سرفنگ کرتے ہیں. کچھ لوگ یوٹیوب پر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں, کچھ لوگ یوٹیوب پر اپنا وقت استعمال کرتے ہیں. فیس بک, ٹویٹر, انسٹاگرام. میں سوشل میڈیا بھی پڑھاتا ہوں, ایک پرچہ میں سوشل میڈیا بھی پڑھاتا ہوں. تو میڈیا اور کلچر اور سوشل میڈیا کے جو مسائل ہیں میں ان سے بہت اچھی طرح واقف ہوں. کیا کرتے ہیں آج ہماری ان پلیٹ فارمز پر جو بحثیں ہو رہی ہیں, آپ کو حیرت ہوگی, بڑے عجیب و غریب قسم کے سوالات پیدا ہو رہے ہیں, بہت عجیب و غریب. اب ایک سوال, ایک بحث چل پڑی اور اس پہ پوری اس کے بعد وہ کارواں بنتا گیا. یعنی اگر جہالت کا کارواں بنتا جائے تو آپ سوچئے کیا قیامت ہوگی. علم کا کارواں بنے تو ظاہر ہے کچھ اس سے نتیجہ کچھ بہتر آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, لیکن جہل کا کارواں بن جائے. اب سوال یہ ہے, سوشل میڈیا پر سوال یہ گردش کر رہا ہے کہ کیا نیوٹن مسلمان تھا؟ کہتے یہ سر آئزک نیوٹن, وہ سر آئزک نیوٹن وہ اسحاق نیوٹن ہے, وہ آئزک میں اسحاق ہے. کیا نیوٹن مسلمان تھا؟ پوری طاقت اس میں صرف کی جا رہی ہے ثابت کرنے میں کہ نیوٹن مسلمان تھا یا نہیں. اب یہ کیسی احمقانہ بات ہے اور کیسی حماقت بھری یہ بات ہے. آپ سوچ تصور کر کے دیکھیے کہ آپ کر کیا رہے ہیں, کہاں ہیں. یہ دور کیا سے کیا کرنے کا ہے, اور آپ اس سوال میں الجھے ہوئے کہ کیا نیوٹن مسلمان نہیں تھا. یہ فیکٹ ہے, نہیں تھا. یعنی جو سوال اٹھتا ہی نہیں ہے, دور دور تک جس کے بارے میں ہمیں سوچنا بھی نہیں چاہیے, اور ہم وہ سوچ رہے ہیں, ہمارا مرکزی حوالہ وہ بنا ہوا ہے. کیا نیوٹن مسلمان تھا یا نہیں تھا؟ ارے نہیں تھا. آگے بڑھو, کچھ اور سوچو. کچھ آج کل مذہب بھی ایک
بڑا کہیں مذہب تو اس کے جو مقاصد ہیں کچھ اور ہیں، لیکن اس کا استعمال کچھ اور بھی ہو رہا ہے. کچھ شرعی مسائل ہیں. اب بحث اس بات پر سوشل میڈیا پر چل رہی ہے کہ کیا بلی پالنا ایک مسلمان کے لیے وہ جائز ہے یا نہیں. بلی پالنا یہ ہمارا بڑا اہم موضوع ہے جو سوشل میڈیا پر میں نے کئی پلیٹ فارمز پر دیکھا کہ بلی پالنے کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور ہمیں کوئی کام نہیں ہے. اور سر سید کے زمانے میں ایک سوال پیدا ہوا تھا، اس لیے میں نے کہا ماضی سے میں حال کو ملا رہا ہوں، اور یہ 2-3 سوالات میں نے کہ عام کھانا شرعی اعتبار سے جائز ہے یا نہیں. عام کھانا شرعی اعتبار سے جائز ہے یا نہیں، مذہب ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں کہ ہم عام کھائیں. یہ سوال میں نہیں کر رہا ہوں، یہ سوال سر سید نے کیا تھا. سر سید کا مضمون ہے 28 صفحے کا، عام کھانا شرعی اعتبار سے جائے. اب میں اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ کیوں سر سید نے یہ سوال قائم کیا تھا. تو قدامت سے جدیدیت کا سفر، سر سید کی پوری تاریخ پڑھ جائیے تو فکر کے اعتبار سے قدامت سے جدیدیت کا سفر ہے. کوئی انسان ایک دن میں بڑا نہیں بنتا. اور صغیر صاحب نے جیسا فرمایا کہ انسان تھے، اور انسان میں آپ خدائی صفات تلاش کریں گے تو حماقت آپ کر رہے ہیں، اس انسان کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ قصور آپ کا ہے. تو سر سید کو ایک انسان کی حیثیت سے دیکھیے، اس میں آپ کو بہت سے پہلو ملیں گے، لیکن ان پہلوؤں کا انتخاب کیجیے جو آپ کو راستہ دکھاتے ہوں، آگے لے جاتے ہیں. میں تاریخ کی بات کر رہا تھا، چونکہ بچیاں بیٹھی ہیں، مغل ہسٹری ہم سب پڑھتے ہیں. سر سید کو سمجھنے کے لیے سر سید کے دور کو سمجھنا ضروری ہے، اور سر سید کے دور کو جب ہم سمجھیں گے تو یہ آخری زمانہ ہے مغل پیریڈ کا، مغلیہ سلطنت کا، زوال کا شکار ہے. لیکن یہ زوال کا شکار کیوں ہے؟ کوئی تو وجہ ہوگی. مغل پیریڈ میں ہمیں ایک بادشاہ نظر آتا ہے، جہانگیر، نور الدین محمد جہانگیر. سب سے پہلے جہانگیر کے یوں تو انگریزوں کی آمد اس سے پہلے سے ہندوستان میں تھی، لیکن باقاعدہ تجارت نہیں ہوتی تھی. تو سر ٹامس رو وہ جہانگیر کے دربار میں 1615 میں آیا تھا، 1615 میں پہلی بار. اور بڑا دلچسپ واقعہ ہے، اس لیے میں سنانا چاہ رہا ہوں کہ اس سے آپ تاریخ سے کیسے عبرت لی جاتی ہے. یہ صرف واقعہ نہیں ہے، واقعہ صرف واقعہ نہیں ہوتا ہے، اپنے اندر بہت سے پیغامات چھپائے رکھتا ہے. ہمیں سیکھنا چاہیے ہر واقعے سے. یہ بہت دلچسپ واقعہ ہے، اس لیے میں سنا رہا ہوں. جہانگیر کے دربار میں 1615 میں سر ٹامس رو آیا، شہنشاہ برطانیہ کے سفیر کی حیثیت سے، اور جہانگیر کے دربار میں حاضر ہوا. جہانگیر یا مغل جو حکمراں تھے وہ اس موڈ میں تھے ہی نہیں کہ ہم باہر کے لوگوں سے، انگریزوں سے خاص طور پہ تجارت کریں، فرانسیسیوں سے، پرتگالیوں سے، انگریزوں سے ہم تجارت کریں. اس موڈ میں تھے ہی نہیں. اس لیے کہ ہندوستان ایک خوشحال خطہ تھا، دولت کی بھرمار تھی، وہ محتاج نہیں تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ تجارت کی جائے. لیکن وہ شخص پہنچا اور 4 سال رہا ہے جہانگیر کے دربار میں. 4 برس اس نے گزارے، اور اتنا قریب ہو گیا جہانگیر سے کہ وہ اس کا ڈرنکنگ پارٹنر بھی تھا، بہت قریب ہو گیا تھا. ایک دفعہ جہانگیر کا بیٹا بیمار ہوا، اور جو دیسی طریقہ علاج تھا وہ سب کیا جا رہا تھا، لیکن وہ اس سے وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہا تھا. تو سر ٹامس رو نے اپنے طریقے سے اس بچے کا علاج کیا، اسے ٹھیک کر دیا. بادشاہ نے کہا کہ بھائی تم نے تو مجھ پر بڑا احسان کیا ہے، بتاؤ میں کیا کروں، میں کیا انعام دوں. ایسا کرو کہ اس شخص کو ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھو، اور اس کے وزن کا جو بھی وزن ہو اسی وزن کا سونا اسے انعام میں دیا جائے. وہ بہت لہیم شہیم شخص تھا. اب سوچئے کیا وزن رہا ہوگا ایک لہیم شہیم شخص کا، وزن کیا ہوگا. اس وزن کا سونا اسے دیا جائے.
میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اگر اس مقام پر ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ خواتین بیٹھی ہیں، سونے کا ذکر ہو رہا ہے، کیا کرتی؟ کیا کرتی؟ بھئی ہمارے وزن کا سونا ہمیں مل رہا ہے، کیسے چھوڑ دیں؟ تحفہ لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے؟ لینا چاہیے۔ سر تھامس رو نے کہا نہیں چاہیے۔ حضور میں سونا لے کر کیا کروں گا؟ آپ مجھے پروانہ جاری کر دیجئے، اجازت دے دیجئے کہ میری قوم یہاں تجارت کر سکے۔ اپنی قوم کے لیے یہ جذبہ، اپنے مفاد کو قربان کر کے اپنی قوم کے لیے پروانہ مانگ رہا ہے ایک شخص۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے اندر یہ جذبہ آج موجود ہے کہ اپنے مفاد کو قربان کر کے اپنی قوم کے لیے کوئی ہم کام کریں، اپنی قوم کے لیے راہیں ہموار کریں؟ نہیں ہے آج ہم میں یہ جذبہ، اس لیے ہم آج پیچھے ہیں اور وہ قوم اس لیے وہ آگے ہے، ورنہ وہ نہیں چھوڑتا۔ وہ جب آئے تو اپنے ساتھ جہانگیر کے لیے تحائف لائے، تحفے لائے۔ پیٹی کھولی گئی تو اس میں اینک نکلی، چشمہ۔ اس وقت تک ہندوستان میں اینک نہیں تھی، کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ دوربین اس میں سے نکلی، اور یہ وہ زمانہ ہے جب سائنسی انقلاب ابھی یورپ میں آ رہا تھا۔ تو اینک اور دوربین اور گھڑی، تیسری چیز تھی گھڑی۔ یہ ایسی چیز تھی جو، اور بھی بہت سے تحفے تھے اس میں، لیکن یہ خاص طور پر اینک، دوربین اور گھڑی، یہ ایسی چیزیں تھیں کہ لوگ حیران رہ گئے کہ یہ کیا چیز لے کر آیا ہے۔ وہ چشمہ لگاتے، کہتے اب تو وہ کام ہم کر سکتے ہیں جو اس سے پہلے ہم نہیں کر سکتے تھے، اب پڑھ سکتے ہیں۔ روشنی بڑھ گئی۔ دوربین، دور کا منظر، ہم وہیں پر کھڑے ہوئے دور سے اپنے دشمن کو آتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، تو جنگ میں یہ آلہ بہت کام آئے گا۔ تو یہ بہت اس زمانے، آج ہمارے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ معمولی حیثیت کی چیزیں ہوں، اس عہد میں جا کر آپ دیکھیے تو یہ بہت اہم آلہ تھا، یہ چیزیں بے حد اہم تھیں۔ تو پاگل ہو گئے بالکل، یہ کیا چیز لے کر آیا ہے، یہ کس دنیا سے آیا ہے، اور اس طرح کی جانے اور کیا کیا چیزیں اس کی دنیا میں ہوں گی۔ تو پھر تجارت کے راستے اس طرح ہموار ہوئے، اور دھیرے دھیرے انگریز قوم ہندوستان میں داخل ہونا شروع ہوئی۔ کیسے آئی ہے آپ دیکھ لیجیے۔ اور پھر اس نے کیا کیا؟ یہاں حکومت قائم کی اپنی۔ یہ اتنا آسان تھا کہ اپنی حکومت قائم کر لے۔ 1857 میں باقاعدہ ان کی حکومت قائم ہوئی ہے، اور 1947 میں وہ رخصت ہو گئے ہیں، لیکن کبھی بھی ہندوستان میں ان کی حکومت قائم تھی۔ 50,000 سے زیادہ گورے کبھی نہیں رہے یہاں پہ، یہ تاریخ بتاتی ہے۔ پورا اتنا بڑا خطہ زیر نگین ان کی حکومت میں تھا، 50,000 سے زیادہ گورے کبھی یہاں رہے ہی نہیں۔ کون تھا جو اپنے ہی لوگوں پر ظلم کر رہا تھا؟ وہ ہم خود تھے، باہر سے کوئی نہیں آئے۔ کاٹنے کے لیے ہم خود کافی ہیں، خود کو نقصان پہنچانے کے لیے ہم کہیں کسی کو بلانے کی باہر سے ضرورت نہیں ہے، کوئی ایکسٹرنل فورس کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی تباہی کا سامان ہم نے خود پیدا کیا، اپنی جڑیں ہم نے خود کھوکھلی کی۔ اور مجھے ایک شعر یاد آتا ہے کہ دریا میں تلاطم ہو تو بچ سکتی ہے کشتی، دریا میں تلاطم ہو تو بچ سکتی ہے کشتی، کشتی میں تلاطم ہو تو ساحل نہ ملے گا۔ دریا کے تلاطم سے تو بچ سکتی ہے کشتی، کشتی میں تلاطم ہو تو ساحل نہ ملے گا۔ تو تلاطم کشتی میں، دریا میں نہیں کہ آپ تو اپنی جڑیں کاٹنے کے لیے ہم کافی تھے۔ الزام مت دیجئے دوسروں کو، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے کہ ہم میں کیا کمی ہے، اپنی کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کیجیے۔ ہم مغل پیریڈ کے بہت سے قصے پڑھتے ہیں، مغلوں نے بہت سے اچھے کام کیے، لینڈ ریفارمز کیے، سکہ جاری کیا، اور بہت سے ان کے کام، ان کی خوبیاں آپ گنوانا شروع کیجیے، بے شمار ہیں۔
آج جدید ہندوستان کا جو نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں مغل پیریڈ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، تاریخ پڑھیے۔ لیکن مغل پیریڈ سے ایک ہمیں شکایت بھی ہے، مغل حکمرانوں سے ایک شکایت ہے، خاص طور پر بحیثیت مسلمان۔ ہمیں صرف ان کی تعریف نہیں کرنی چاہیے کہ وہ مسلمان تھے تو ہم تعریف کریں، نہیں۔ میں نے کیا کہا، تاریخ کو ہندو اور مسلمان کے چشمے سے مت دیکھیے، تاریخ کو انسان کے چشمے سے دیکھیے، تو پھر آپ وہ تاریخ کے وہ چھپے ہوئے راز بھی نظر آئیں گے۔ اور تعصب کا شکار ہو کر کسی بھی سبجیکٹ کو نہ پڑھیے۔ تو بہت سے احسانات ہیں، لیکن شکایت ہے، مغلوں نے باغات بنائے، بڑے خوبصورت قسم کے باغات بنائے، عمارتیں بنائیں، بہت خوبصورت پرشکوہ عمارتیں بنائیں، قلعے بنائے، مسجدیں بنائیں۔ اگر کوئی چیز نہیں بنائی تو وہ تھی یونیورسٹی، نہیں بنائی، یونیورسٹی نہیں بنائی۔ اب آپ کہیں گے کہ کیسے بناتے، ان کے ذہن میں کیسے خیال آتا؟ خیال آنا چاہیے تھا، اس لیے کہ کوئی ایسی بات نہیں تھی، ایسی چیز نہیں تھی جو اس وقت موجود نہیں تھی۔ ہندوستان کی تاریخ دیکھیے، یہاں خود دو قدیم ہندوستان کی تاریخ میں تو بڑے ادارے تعلیم کے، دو بڑے مراکز، پوری دنیا سے لوگ آپ کی طرف آتے تھے، اور آج آپ دنیا کے دوسرے خطوں میں جاتے ہیں، تکشلا اور نالندہ، یہ دو بڑے مراکز تھے علم کے آپ کے اس ملک میں، آپ کی اس سرزمین پر، کہ دنیا سے لوگ کھینچے ہوئے چلے آتے تھے، اور آج آپ انگلینڈ جا کر پڑھتے ہیں اور بہت فخر کرتے ہیں، آپ ہارورڈ چلے جاتے ہیں اور بہت فخر کرتے ہیں، کیمبرج چلے جاتے ہیں، بہت فخر سے بتاتے ہیں کہ آپ آکسفورڈ سے پڑھ کر آئے ہیں۔ جانا چاہیے بھائی، ہمارے حضور کا قول ہے علم حاصل کرنے کے لیے تمہیں چین جانا پڑے تو چین جاؤ، اور انہوں نے کہا میں جو کچھ کرتا ہوں یہ میری سنت ہے، تم اس پر عمل کرو، سیکھو، لیکن علم کے بارے میں کہا کہ یہ فرض ہے، یہ سنت نہیں ہے، علم کا حاصل کرنا فرض ہے، تو جانا چاہیے۔ لیکن یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کسی اور خطے میں جا کر پڑھ رہے ہیں، وہ انتظام ہمارے یہاں بھی تو ہو سکتا تھا، وہ ہمارے یہاں کیوں نہیں ہوا؟ تو یونیورسٹی نہیں بنائی، یونیورسٹی سر سید نے بنائی، یہ اس کمی کو سر سید نے پورا کیا۔ وسائل کم تھے، مغلوں کے پاس وسائل تھے، وہ ہزاروں یونیورسٹیز بنا سکتے تھے، سر سید کے پاس کچھ نہیں تھا، جس کے پاس تھا اس نے کچھ نہیں کیا، جس کے پاس نہیں تھا اس نے ایسا کارنامہ انجام دیا کہ رہتی دنیا تک وہ یاد رکھا جائے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، سر سید کا بہت بڑا کارنامہ ہے، تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے۔ سر سید کا ہی زمانہ ہے، انگریز جب یہاں آئے، ایسٹ انڈیا کمپنی قائم ہوئی، آپ مجھے بتا دیجیے گا کتنی دیر مجھے بولنا ہے، میں تو بولتا ہی رہوں گا، ہاں، تو جہاں رکنا ہو آپ مجھے بتا دیجیے گا، میں وہاں فل اسٹاپ لگا دوں گا۔ جی تو انگریز جب یہاں آئے، ایسٹ انڈیا کمپنی جب یہاں، اور جب گور ہو تو وہ بھی بتا دیجیے، جب ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں قائم ہوئی تو ظاہر ہے یہاں کے خزانے لندن جانے لگے، لیکن وہ ایک روشن خیال ملک تھا، وہاں پر تنقیدیں ہوئیں کہ تم وہاں حکومت کرتے ہو، وہاں کے لیے فلاحی کام کیا کرتے ہو؟ تو وہاں کے لیے فلاحی کام کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کچھ نہیں، کہا کرو۔ تو جس طرح آج ہمارے NGOs بنتی ہیں، اس زمانے میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے بھی ایک سلسلہ شروع کیا اور یہاں سروے کروایا اور تعلیم کا انتظام کیا۔ راجہ رام موہن رائے کا ذکر ابھی صغیر صاحب نے کیا تھا، برہمو سماج کا۔ اس سماج نے وہ سماج پہلے کنونسڈ ہو گیا، اور اس نے انگریزوں کو اجازت دی کہ ہمارے یہاں آپ اسکول کھولیے، انگریزی پڑھائیے، سائنس پڑھائیے، میتھمیٹکس پڑھائیے، فزکس پڑھائیے۔ وہ قوم پہلے قائل ہوگی، اور جب ہماری قوم سے پوچھا گیا، یہاں سروے ہوا، تو ایک بڑی تعداد میں لوگوں نے دستخط کر کے انگریزی حکومت کو بھیجا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے
آپ کے تعلیمی نظام کی ضرورت ہمیں نہیں پڑھنا، حساب کتاب ہمیں نہیں پڑھنا، فزکس ہمیں نہیں پڑھنا، ہمارا علم مکمل ہے، ہماری کتاب مکمل ہے، ہمارا مذہب مکمل ہے. بڑی تعداد میں دستخط کر کے دیا گیا کہ ہمیں نہیں پڑھنا، ہمیں یہ کام نہیں کرنا ہے. تو پھر آپ سوچئے کہ وہ قوم آگے بڑھے گی جس نے اختیار کر لیا، یا ہم آگے بڑھیں گے جس نے ریجیکٹ کر دیا. آج آپ دیکھ لیجئے کہ کون سی قوم آگے ہے اور کون سی قوم پیچھے ہے. چونکہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ 5-10 منٹ میں اپنی بات مکمل کر دوں. لڑکیوں کا یہ کالج ہے، اور سر سید تحریک کے بارے میں صغیر صاحب نے بھی ذکر کیا، الزام لگایا جاتا ہے کہ لڑکیوں پر سر سید نے بہت توجہ نہیں دی. یہاں پھر تاریخ ہمیں جواز فراہم کرتی ہے، تاریخ ہمارا مسئلہ حل کرتی ہے. ہنٹر کمیشن کی رپورٹ، ایک انگریز تھا وہ یہاں آیا اور اس کے ذمے ایک کام سپرد کیا گیا کہ آپ ایک سروے کیجئے، بتائیے کہ کتنے مسلمان یہاں پڑھے لکھے ہیں، کتنے جاہل ہیں، کتنے ہندو پڑھے لکھے ہیں، کتنے جاہل ہیں. یہ بتائیے کہ نوکریوں میں مسلمان کتنے ہیں، نوکریوں میں ہندو کتنے ہیں، خواتین کتنی ہیں، خواتین پڑھی لکھی ہیں یا نہیں، کیا اسٹیٹس کیا ہے. تو اس نے بڑی محنت سے سروے کیا اور اس میں بتایا، اور آپ وہ کمیشن اس کی بعد میں وہ کتاب چھپی آور ہندوستانی مسلمان، الگ سے وہ رپورٹ تو شائع ہوئی، بعد میں ایک کتاب بھی ہنٹر نے شائع کی، آور ہندوستانی مسلمان. اس میں اس نے یہ بتایا کہ مسلمانوں کی حالت تو ایسی غیر ہے کہ نہ پوچھیے، نہ وہ پڑھتے لکھتے، کچھ نہیں کرتے. پڑھتا لکھتا کون ہے؟ برادران وطن. اکاؤنٹس مغل پیریڈ میں آپ دیکھیے، اکاؤنٹس وہ دیکھ رہے تھے، زمینوں کا حساب کتاب ان کے پاس تھا، زمینوں کی حفاظت ان کے پاس تھی، سیکیورٹی وہ کر رہے ہیں. تو علم کا کام، پڑھنے لکھنے کا کام، محنت کا کام تو وہ کر رہے ہیں. اور آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ بھی کچھ کر رہے ہوں گے یقیناً، چونکہ آپ حکمران تھے تو آپ کے شوق بڑے تھے، آپ کا اسٹیٹس بڑا تھا. تو یہ تو چھوٹے موٹے کام تھے، لکھنا پڑھنا اور حساب رکھنا. تو آپ تو کچھ بڑے لیول کا کام کر رہے تھے. آپ پتنگ اڑا رہے تھے، پتنگ بازی، بٹیر بازی کا شوق تھا. کچھ شاعری وائری بھی کرتے تھے. میں خود شاعری کرتا ہوں، اور بہت انسانی تخیل کی انتہا کو اگر کوئی پہنچتا ہے تو ہر علم پہنچتی ہے. کوئی یہ صرف شاعری کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر علم تخیل کی انتہا کو پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ شخص کون ہے. تو یہ سب کرتے تھے. تو آپ اندازہ لگائیے. تو ہنٹر کمیشن کی رپورٹ جب شائع ہوئی اور اس ہنٹر کی کتاب چھپی آور ہندوستانی مسلمان، اس نے یہ بتایا کہ یہ صورتحال ہے. اب ظاہر ایک ڈیمیجنگ پوزیشن تھی، آپ کا کیریکٹر ڈیمیج ہو چکا تھا. یہیں سے احساس ہوا سر سید کو کہ اس قوم کے لیے کچھ کیا جائے، بدلا جائے، کیریکٹر کیسے چینج ہو، کیسے اس قوم کا وقار بلند کیا جائے، کیسے ان کو پڑھایا جائے، کیسے ان کو راہ راست پر لایا جائے، ان کا ٹریک کیسے چینج ہو. سر سید نے جواب لکھا، ہنٹر کا جواب لکھا ہے سر سید نے، آور ہندوستانی مسلمان کا جواب لکھا، بڑی محنت سے جواب لکھا. اور چونکہ یہ خواتین کا کالج ہے اس لیے اس کا ایک چھوٹا سا حصہ میں سناؤں، اس کے بعد اپنی بات ختم کروں گا. ایک چھوٹا سا حصہ ہے. سر سید نے مثالیں دیں، بتایا کہ نہیں، آپ جو کچھ فرماتے ہیں اپنی اس رپورٹ میں وہی سچ نہیں ہے، سچ کا ایک رخ ہے جو آپ نے پکڑ لیا ہے. یہ دونوں پہلو نہیں ہیں، آپ نے ایک پہلو دکھایا ہے، وہ ٹھیک ہے. سر سید نے ڈیفینڈ کیا، بہت مضبوط آرگومنٹس نہیں تھے اس وقت سر سید کے پاس، لیکن پھر بھی سر سید نے آرگیو کیا، ڈیفینڈ کیا اور بتایا کہ نہیں، آپ ہماری خواتین کے بارے میں جو باتیں لکھ رہے ہیں کہ ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، اور عقائد ان کے متضاد، عجیب و غریب قسم کے کام کرتی ہیں، عجیب و غریب قسم کا کام کرتی ہیں. اور آپ جب وہ عجیب و غریب قسم کی باتیں جو ہنٹر نے لکھی ہیں آپ اگر پڑھیں گے تو آپ وہ لطیفوں سے کم نہیں ہیں، ہنستے ہنستے برا حال ہو جائے گا آپ کا. تو سر سید نے بتایا کہ نہیں، آپ ایک رخ بتا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، ہماری خواتین ایسی نہیں ہیں. آپ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں. اپنی والدہ کے بارے میں بتایا. سر سید جو کچھ تھے اپنی والدہ کی وجہ سے تھے. سر سید آج سر سید نہ ہوتے اگر ان کی والدہ نے ان کی تربیت نہ کی. پڑھی لکھی خاتون تھیں. اس زمانے
کی تعلیم کا وہ نظام نہیں تھا، وہ سلسلہ نہیں تھا، کوئی کالج اس طرح کا نہیں تھا، کوئی ایجوکیشن سسٹم نہیں تھا، یا اتنی جس طرح آج کی روشن خیالی جسے آپ کہیے وہ نہیں تھی اس زمانے میں. ایک پردے میں رہ کر گھر کے اندر ایک تعلیم کا نظام تھا، اس میں پردے کے ایک طرف ٹیچر یا مولوی بیٹھتا تھا، دوسری طرف تھیں اور وہ سیکھتی تھیں، استاد پڑھاتے تھے اور وہ سیکھتی تھیں. تو سر سید کی والدہ خود بہت پڑھی لکھی، انہوں نے اپنی بہن کا حوالہ دیا، اپنی پھوپھی کا حوالہ دیا. انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیے تو یہ تو میرے گھر کا حال ہے، اس طرح نہ جانے کتنے گھر ملیں گے اور کتنی خواتین ملیں گی. تو ایسا نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں نے کہا کہ وہ ایک رخ ہے اور بہت مضبوط آرگومنٹ نہیں ہے. تو ہنٹر کمیشن کے جواب کے بعد سر سید نے بالکل ٹھان لی کہ یہاں سے کچھ کرنا ہے، یہی ٹرننگ پوائنٹ ہے، یہی ٹرننگ. ورنہ سر سید تو وہ شخص تھا کہ سر سید سائنس، ریزن، اے مین آف ریزن. سر سید کو اے مین آف ریزن، اے مین آف وزڈم یہ کہا جاتا ہے. انہوں نے ہر چیز کو عقل کی بنیاد پر پرکھا، قرآن مجید کو بھی عقل کی بنیاد پر پرکھا اور کہا جنت ورنت کچھ نہیں ہے، جہنم کچھ نہیں ہے، فرشتے نہیں ہیں، ماننے سے جن کیا ہوتا ہے، ماننے سے انکار. کہا کہ یہ جنت اور جہنم ایک ذہنی کیفیت کا نام ہے. جن کے بارے میں کہا کہ افریقہ کے جنگل میں پائے جانے والا لہیم شہیم مضبوط لمبا چوڑا وہ شخص ہے، اسے حضرت سلیمان کے واقعے سے جوڑ کے دیکھا اور کہا کہ جن اس کی تمثیل ہے. تو سر سید نے اپنی 16 پاروں کی تفسیر میں کہا کہ یہ ایلیگری ہے، یہ تمثیل ہے، یہ کہانیاں ہیں. ماننے سے انکار کر دیا تھا. اور پھر ایک کتاب بس میں ختم کر رہا ہوں، 2 مثالیں جو میں نے عام کھانا شرعی اعتبار سے جائز ہے یا نہیں وہیں ختم کر دوں گا میں. سر سید نے پہلی کتاب ہے قول متین در ابطال حرکت زمین، سر سید کی کتابچہ ہے 30 صفحے کا، اور یہ بالکل آغاز ہے سر سید کا. انہوں نے ابھی لکھنا شروع کیا ہے، ابھی بہت اسٹیبلش نہیں ہوئے ہیں. سر سید الاخبار ان کے بھائی نکال رہے ہیں، وہ اس میں معاونت کرتے ہیں، اس میں لکھتے ہیں، اور مطبع سید الاخبار وہیں سے چھپا بھی ہے. قول متین در ابطال حرکت زمین کتاب ہے. اس میں انہوں نے یہ ثابت کیا، بحث کی، ابطال باطل سے ہے، یعنی ایسا نہیں ہے انکار. حرکت زمین، زمین کی حرکت کا انکار کہ زمین گردش نہیں کرتی ہے، زمین اپنی جگہ پر قائم ہے، سورج گردش کرتا ہے. آج اس نظریے کو کون ماننے کو تیار ہے؟ بتائیے، سورج گردش کرتا ہے زمین کے چاروں طرف یا زمین سورج کے چاروں طرف گردش کرتی ہے؟ کیا کرتا ہے؟ زمین کرتی ہے. نظام شمسی میں سیارے گردش کرتے ہیں، مرکز سورج ہے. لیکن سر سید نے کہا نہیں، زمین گردش نہیں کرتی ہے، در ابطال حرکت زمین، زمین قائم ہے، سورج گھومتا ہے. بائبل بھی یہی کہتا ہے، عیسائی مذہب بھی یہی کہتا ہے. جس شخص نے یہ کہا اسے زہر کا پیالہ پینا پڑا. مغرب کی تاریخ دیکھیے، چرچ نے کیسے مظالم ڈھائے ہیں سائنٹیفک ٹیمپرمنٹ کے خلاف. تو بہت مشکل تھا. میں صرف بتانا یہ چاہتا ہوں. اچھا، عام والا مسئلہ یہیں لا کر ختم کر دوں. یہ آخری مفتی صدر الدین خان آزردہ، اس زمانے کی دلی کی بڑی باوقار شخصیت، جج تھے، جسٹس. ان کا گھر دلی کے عمائدین، علماء، شعراء کا مرکز ہوا کرتا تھا، محفلیں ہوا کرتی تھیں. تو ایسی کسی میں کبھی کبھی سر سید بھی بلا لیے جاتے تھے ان محفلوں میں. تو ایک محفل میں سر سید بھی پہنچے اور وہاں ان کے مضمون کا ذکر کیا جا رہا تھا، جو حال ہی میں انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا آم کی شرعی حیثیت کے بارے میں، کہ عام کھانا شرعی اعتبار سے کیسا ہے. اور یہ یاد کیجئے کہ وہ جو زمانہ ہے وہ وہابی تحریک کا زمانہ ہے. ہندوستان میں سید احمد شہید کی تحریک چل رہی تھی، لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. اور وہابی تحریک یہ تھی کہ ہر چیز کو، ہر عمل کو قرآن اور سنت کی روشنی میں دیکھو، یعنی جو قرآن سے ثابت ہو، قرآن میں اس کا ذکر ہو، پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور جو حضور نے خود اپنی زندگی میں کیا ہو، کر کے دکھا دیا ہو، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو حضور نے کیا نہیں، تو عرب میں تو عام ہوتا نہیں تھا. وہ گھر اس خطے میں ظاہر ہے وہاں جو جغرافیائی جو حالات ہیں، عام ہو ہی نہیں سکتا وہاں پہ. عام تو ہندوستان کا پھل ہے، یہاں ہوتا ہے. تو حضور نے کبھی عام تو کھایا ہی نہیں تھا.
رسالت مآب میں کبھی ہم کھایا ہی نہیں تھا، تو آم کھانا شرعی اعتبار سے جائز ہے یا نہیں، یہ سوال پیدا ہوا۔ پھر کہا گیا کہ نہیں ٹھیک ہے کھا سکتے ہیں، لیکن اگر رسول کی محبت میں، چونکہ انہوں نے نہیں کھایا تھا، اگر آپ بھی نہیں کھاتے ہیں تو قیامت کے دن فرشتے آپ کے قدم چومیں گے۔ یہ نتیجہ سر سید نے نکالا ہے، میں نہیں کر رہا ہوں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ تو اس طرح تو آپ رکشوں پر چلتے ہیں، ہوائی جہاز پر سفر کرتے ہیں، ہم یہ شرٹ پہنے ہوئے ہیں، یہ گھڑی، یہ موبائل اور یہ مائک اور یہ ڈائس، یہ پنکھا، کیا کریں گے؟ لیکن یہ سر سید وہی نہیں ہے۔ میں نے کیا کہا، ایک دن میں کوئی بڑا نہیں بنتا۔ یہ وہی شخص ہے جو ان چیزوں کا انکار کر رہا تھا اور اخیر میں انہی چیزوں کا قائل ہوا کہ زمانہ بدل رہا ہے۔ جب تک تم سائنس نہیں پڑھو گے، جب تک تم ریزن کی بنیاد پر آگے نہیں بڑھو گے، جب تک اپنا ایک ویژن نہیں پیدا کرو گے، تب تک تم دنیا میں ترقی نہیں کر سکتے۔ ترقی کرنا ہے تو وہ کرو جو دنیا کر رہی ہے، دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کر رہے ہیں۔ انگریزی پڑھو، سائنس پڑھو، یہ سب سر سید۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے مدرسہ قائم کیا اور پھر کالج قائم کیا 1875 میں، تو پھر اس کا جو میڈیم رکھا ہے، تعلیم کا جو میڈیم تھا وہ انگریزی تھا، انگلش میڈیم میں پڑھائی ہوتی تھی۔ تو یہ سر سید کا ویژن تھا۔ یہ وہی شخص ہے جو اس طرح کی باتیں کر رہا تھا، اور وہی شخص اپنے آخری زمانے میں اس کا مشن کیا تھا اور اس کے نظریات کیسے تبدیل ہوئے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور سر سید کی خدمات کا ذکر ہم کہاں تک کریں، بہت طویل فہرست ہے۔ میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہم کیا اور آپ کیا، ہماری کیا بساط ہے۔ آج ہم کھڑے ہیں یا دو لفظ بول رہے ہیں تو یہ سر سید کا ہم پر احسان ہے۔ ہماری نسل، ہماری آنے والی جانے کتنی نسلیں سب مل کر بھی سر سید کا قرض اتارنا چاہیں تو اتار نہیں سکتے ہیں، نہیں ہو سکتا۔ اتنا بڑا قرض وہ ہمارا، اتنا بڑا وہ ہمارے محسن قوم، مصلح قوم، کیا آپ ان کی خدمات کا، ان کے احسانات کا قرض ادا نہیں کر سکتے؟ اسی لیے میں ان لوگوں کے بارے میں اکثر ایک شعر میرے ذہن میں آتا ہے، جو لوگ سر سید پر کیچڑ اچھالتے ہیں اور سر سید سے پر اعتراض کرتے ہیں کہ میں دے رہا ہوں تجھے خود سے اختلاف کا حق، میں دے رہا ہوں تجھے خود سے اختلاف کا حق، یہ اختلاف کا حق ہے، مخالفت کا نہیں۔ شکریہ۔